صفحات پڑھنے شروع کرتی ہے جس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ظلم کی کوئی حد نہ رہی تو ہندوستانی مسلمان میدان میں کود پڑے اور اسی وقت شاہ عبدالعزیز محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جہاد کا فرقہ دیا تھا جو آگے چل کر ہندوستان کی جنگ آزادی کا بنیادی نقطہ ثابت ہوا۔ اچھا تمہیں وہ سب بھی پتہ ہے اور بتاؤ۔ اور اس کے بعد سے مسلمانوں نے ملک عزیز کی آزادی اور اس کی کامیابی کے لیے تنہ تنہا 3 مرتبہ میدان میں آ کر انگریزوں سے ٹکر لی مگر ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر ہی دم لیا۔ ماشاء اللہ تمہیں اتنا کچھ پتا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ہمارے شہداء کی نعشیں درختوں پر لٹکی ہوئی تھی، اور ان کی اتنی عظیم قربانی کے بعد انگریز دلیلوں سے ہمیں چھٹکارا ملا اور الحمدللہ ہم آزاد ہوئے۔ تو کیا ہم ان کی اتنی عظیم قربانی کو ایسے ہی بلا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یوم آزادی یعنی 15 اگست مناتے ہیں، اور 1950 میں اسی دن یعنی 26 جنوری کو قانون نافذ ہوا اور اسی دن تمام اصول اور قوانین بنے تاکہ سب کو ان کا حق مل سکے اور سب امن اور چین سے رہے۔ اس لیے ہم یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے مناتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ روڈلی بہیو کیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے تو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ 26 جنوری کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا اور ہمارے مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ امی ہم کو لیٹ ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ آؤ۔ ہاں تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ بائے بائے۔ بند ہو جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بھیا ابھی تک آپ گئی نہیں مدرسے؟ بیٹا کیا تمہاری امی ہے؟ نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ کیا یہ تمہارے ساتھ تمہارے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی میں ان کے ساتھ ان کے مدرسے میں پڑھتی ہوں۔ اور اس میں اتنی تعجب کی کیا بات ہے؟ جیسے یہ جاتے ہیں، میں بھی جاتی ہوں مدرسے۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بڑی عورتیں اور شادی شدہ پڑھ نہیں سکتی۔ ارے نہیں، یہ تو غلط سوچ ہے۔ ارے تم مدرسہ پڑھتی ہو، تمہارے گھر کا کام اور بچوں کا کام کیسے کر لیتی ہو؟ ارے میری بہن، میرے 2 بچے، گھر کا کام، ذمہ داریاں، ان سب کے ساتھ میں مدرسے کی پڑھائی بھی کر لیتی ہوں۔ اور جب ہم نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ارے یہ کون ہے؟ میں ان کے ساتھ پڑھتی ہوں اور میرے 4 بچے ہیں، اور میں گھر کے کام کے ساتھ مدرسے کی پڑھائی بھی کرتی ہوں۔ ارے وہ سب تو ٹھیک ہے، آپ پڑھنے کا کیا مطلب؟ آپا اگر ہم پڑھے ہوں گے تو ہی تو اپنے خاندان کو سنوار پائیں گے، اس لیے ہمارا علم سیکھنا ضروری ہے۔ جی آپا آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تمہاری بات صحیح ہے، مگر اس عمر میں پڑھیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے آپا علم سیکھنے کی کوئی مت تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اس لیے میری بہن اگر ہم دین سیکھے ہوئے ہوں گے تو ہی تو اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھا پائیں گے، اس لیے ہمارا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم کو ہی معلوم نہ ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو دین کی باتیں کیسے سکھا پائیں گے؟ اور ایسے بھی آپ دین کا جائزہ لو تو آپ کو معلوم ہوگا جتنے بھی بڑے بڑے ولی تھے وہ اپنی والدہ کی وجہ سے ولی بنے تھے۔ اگر ہم دیندار ہوں گے تو ہی تو ہماری نسل دیندار ہوگی، ورنہ ہماری نسل خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارا دین سیکھنا ضروری ہے۔ اور ایسے بھی سننے میں آتا رہتا ہے کہ مسلم لڑکیاں کافروں کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی مائیں دیندار نہیں ہوتی ہے، نہ وہ خود پردہ کرتی ہے، نہ اپنے بچوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے، نہ وہ خود نمازیں پڑھتی ہے، نہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے۔ اس لیے ہمارا علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری نسل اچھی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اچھی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سچی آپا آپ کا بہت بہت شکریہ۔
قرآن شریف قاعدے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. محفوظات, بہشتی زیور, تعلیم الدین, یہ سب کتابیں پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم اچھی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ اور گھر میں رہنے کا طریقہ اور اردو کے مسائل وغیرہ بھی سکھاتے ہیں. تمہارے مدرسے کا وقت کیا ہے؟ ہمارے مدرسے کا وقت صبح 8 سے 11 بجے مدرسے کی دینی تعلیم سیکھتے ہیں اور دوپہر 2 سے 3 انگلش اسپوکن سیکھتے ہیں. یہ انگلش اسپوکن کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمیں انگلش بولنا, انگلش پڑھنا اور انگلش لکھنا, یہ تینوں چیزیں سکھاتے ہیں اور ساتھ میں 3 سے 6 مدرسے کی دینی تعلیم بھی سیکھتے ہیں. ماشاء اللہ, تمہارے مدرسے میں اتنا کچھ پڑھاتے ہیں. کوئی نہیں, اب پہ ٹائم دیکھیے, ہمیں مدرسے کے لیے لیٹ ہو رہا ہے. بلکہ ہمیں مدرسے جانے میں دیر ہو رہی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اتنی قیمتی باتیں بتائی, ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس عمر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے مدرسے پڑھنے آئیں گے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ, بہت عمدہ. حمیرہ والد کو ایک بھائی کی طرف سے 200 روپے انعام موصول ہوئے ہیں, وہ آئے اور اپنا انعام لے جائے. حمیرہ والد. اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اس پروگرام کی روح رواں مہمان خصوصی استاذ محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, جو میرے استاذ محترم ہیں, بڑی قربانیوں کے باوجود یہاں تک تشریف لائے ہیں. میں بے حد ممنون و مشکور ہوں حضرت والا کا کہ ہماری دعوت کو قبول فرما کر بے حد شکریہ کا موقع عنایت فرمایا ہے. میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے, سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے, سب آ چکے ہیں مفتی صاحب, آپ کا انتظار ہے. مفتی صاحب, آپ کی تقریروں کا انداز نرالا ہے, آپ کی تقریروں کا انداز نرالا ہے, مضمون انوکھے ہیں, لازم نظامت کو کیا کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ العظیم. آج کے خوشی اور مسرت کے یوم جمہوریہ اور ریپبلک ڈے کے موقع کے اوپر میں تمام ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصاً آج کے احمد آباد شہر کے نارول علاقے کے اندر منعقد جامعہ خیر النساء کے زیر اہتمام جو ایک
اپنے جگہ کے اوپر اور اپنے علاقے کے لیے بہت اہم اور ضروری کاموں کے اندر اور ضروری خدمات کے اندر مصروف ہے، انہوں نے آج یوم جمہوریہ کے موقع کے اوپر ایک عظیم الشان محفل کو سجایا اور یہاں کی طالبات نے بہترین انداز کے اندر یوم جمہوریہ کے عنوان سے، حب الوطنی کے حوالے سے اچھے انداز کے اندر، خوبصورت انداز کے اندر دلچسپ جو ہے پروگرام پیش کیے۔ میں تمام لوگوں کو اس مبارک دن کے اندر یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک اور اس خوشی کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ دن جو ہے ہم کیوں مناتے ہیں اور اس دن کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 15 اگست کے اندر تو ہم لوگ، جس کو ہم جشن آزادی کہتے ہیں، اور 1950 کے اندر جو ہمارا دیش کے اندر ہمیں جو دستور ملا اور اس ملک کے اندر جینے کا سلیقہ اور جینے کا طریقہ ہم کو ملا، اس کو ہمیں یوم جمہوریہ کے طور پر ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ انگریزوں نے ظالمانہ اور سازشانہ طور پر جو ہے ہمارے ملک کے اوپر گرفت کر لی تھی، ظلم کے پنجے انہوں نے گاڑ لیے تھے، اور ہندوستان جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، انگریزوں نے کئی سو سال تک جو ہے اس سونے کی چڑیا کو، اس کے پر کو کبھی کترا، کبھی اس کے جسم کو نوچا، اور کبھی اس کی خوبصورت سجاوٹ کو برباد اور تہس نہس کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے اس ملک کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرتے جا رہے تھے۔ بظاہر انگریزوں نے تو بہت خوب نعرہ دیا تھا آزادی کا اور ترقی پذیر کا، ترقی ملک کے اندر رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کو آزادی کا انہوں نے نعرہ دیا تھا، لیکن پردے کے پیچھے ہمارے اس ملک کو وہ دن بدن جو ہے وہ جکڑتے جا رہے تھے اور ہمارے ملک کو کمزور کرتے جا رہے تھے۔ لیکن قربان چاہیے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے علماء دیوبند کے اوپر کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنہوں نے علم بغاوت کو بلند کیا، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو اولاد شاہ عبد العزیز اور وغیرہ وغیرہ جو ان کے علماء کرام خاندان کے تھے، اس خاندان ولی اللہ کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر، جنہوں نے بغاوت اور انگریزوں کے خلاف فتحوں کا سلسلہ شروع کیا، اور رفتہ رفتہ یہ لڑائی چلتی رہی۔ مسلمانوں نے یہاں کے ہندو برادروں کے ساتھ مل کر جو ہے جد و جہد کرتے رہے، لیکن ہر دور کے اندر لیڈرشپ اور قیادت مسلمانوں نے کی، اور مسلمانوں کے اندر خصوصاً علماء دیوبند نے کی، یہاں تک کہ 1857 کا وہ معرکہ جس کے اندر ایک عظیم لڑائی ہوتی ہے شاملی کے میدان کے اندر، جہاں پر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ جو ہے شاملی کے میدان کے اندر جنگ کے اندر شامل رہے، لیکن انگریزوں کی سازش سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اتفاق سے جو ہے وہاں پر مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور بظاہر جو ہے 1857 کی جنگ کے اندر ہندوستان کی انگریزوں کے خلاف شکست ہوئی، لیکن وہ قربانیاں رنگ لائی۔ 1857 کے بعد ملک کے علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ انگریزوں کے خلاف یہ لڑائی ہم طرح نہیں لڑ سکتے ہیں، جب تک برادران وطن
اور اس ملک کے اندر رہنے والے تمام مذاہب کو لے کر اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک جو ہے یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا ہے، اور انگریزوں کے خلاف ہمیں صحیح طور پر ہمیں مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ 1857 کی جنگ کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کا قیام کا مقصد یہی تھا کہ وہاں سے نکلے ایسے علماء کرام، سرفروش علماء کرام نکلے، اور انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ ہندوستان کے ہر شہر کے اندر، ہندوستان کے ہر گلی کے اندر جو ہے ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ یہ لڑائی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، اور الحمدللہ علماء کرام کو اور برادران وطن کو جو ہے یہ امید اب نظر آنے لگی کہ انگریز جو ہے اب یہاں سے اپنا بستر اور اپنا جو ہے حکومت کا جو کچھ بھی نظام ہے وہ یہاں سے سمیٹ کر یہاں سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ دن آ گیا، اور اس دن کے اندر ہمارے ملک کو آزادی ملی، اور اس ملک کے اندر جو ہے آزادی کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اور اس کے بعد چند مہینوں کے بعد جو ہے، چند سال کے بعد جو ہے ہمیں یوم جمہوریہ یعنی کہ ہمارا اس ملک کے اندر دستور العمل جو ہے نافذ ہوا، یعنی کہ ہمیں اس ملک کے اندر ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ مسلمانوں کو یا اس ملک کے اندر بے شمار الگ الگ مذاہب کے لوگ رہتے تھے، اس ملک کے اندر الگ الگ طرح کی برادریاں تھیں، سب کے درمیان جو ہے تعلیم کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق تھا۔ چنانچہ ہمارے اس ملک کے جو دستور بنایا گیا، اور اس دستور کے بانی و ببانی جو ہے بھیم راؤ امبیڈکر نے جو ہے اس دستور کو بنانے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا، اور انہوں نے یہاں کے جو اقلیت اور یہاں کے جو کمزور طبقات کے لوگ تھے، ان کمزور طبقات کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے قانون اور اس ملک کا دستور بنایا۔ اگر یہ لوگ ملک کے دستور کے اندر اگر ہمارے علماء کرام اور خاص طور امبیڈکر جیسی عظیم شخصیت اگر اس ملک کے دستور کے نفاذ کے اندر اگر شامل نہیں ہوتی، تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ دستور آزادی کے باوجود بھی بہت سارے ایسے طبقات جو ہیں وہ طبقات کمزور رہ جاتے، کمزور کے کمزور ہی رہ جاتے، اور ان کے ساتھ جو صدیوں سے بھید بھاؤ چلا رہا تھا وہ بھید بھاؤ آج بھی قائم رہتا۔ لیکن آج کا ہمارا قانون، ہمارا ملک کا دستور جو ہے ایکوالٹی، برابری، تمام لوگوں کو یکساں حقوق دیتا ہے، اور جو کمزور ہے اور اس کمزوروں کو جو ہے ان کمزوروں کو طاقتور بناتا ہے، اور جو لوگ معاشی اعتبار سے کمزور ہیں ان کو طاقتور بناتا ہے۔ ہمیں ایسے موقع کے اوپر، یوم جمہوریہ کے موقع کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ ہم جو کھلی فضا کے اندر، ہم اس ملک کے اندر ہم اپنی مذہبی آزادی منا رہے ہیں، ہم اپنے مذہبی طور پر ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم اپنے مساجد قائم کر رہے ہیں، ہم ہمارے مدارس قائم کر رہے ہیں۔ ہمارا دستور اتنا مضبوط ہے کہ آج کی موجودہ طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ مدارس قائم نہ ہو، مساجد نہ قائم ہو، لیکن یہ دستور ہی ہمیں اجازت دیتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم آزادانہ طور پر ہم اپنے مدارس کو قائم کرتے ہیں۔ ہمارے نونہالوں کو مکاتب کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کر رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے رفاہی ادارے قائم کر رہے ہیں، ہم اپنی اسکولیں قائم کر رہے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے جو ہے ہم حکومت کے ساتھ ہمارا جمہوری جو لڑائی ہوتی ہے، دستوری جو لڑائی ہے، اس لڑائی کو ہم جو ہے صحیح طور پر انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ملک کے حالات کے اندر ہم جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت ایسے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کو اور دستوری جو رائٹ ملے ہوئے اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دستور ہی ہم کو اجازت دیتا ہے، ملک کی عدالتیں ہم کو اجازت دیتی ہے کہ ہم ان کے خلاف، ان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہم احتجاج بلند کریں، اور ان کے خلاف ہم اپنا احتجاج درج کرائیں کہ ہم آپ کے بنائے ہوئے قانون کو ہم انکار کرتے ہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اس آنے کے پچھلے چند سالوں سے
کئی ایسے قانون بنائے گئے جس سے مسلمانوں کے اندر اور خصوصاً جو ہے مائنورٹیز کے اندر بے چینی پائی گئی۔ آج کل جو ہمارا جو SIR کا معاملہ چل رہا ہے، SIR کے معاملے کے اندر جو ہے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گجرات کے اندر تقریباً جو ہے 14 لاکھ کے قریب ووٹر لسٹ کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے جو ہے نام نکل چکے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے بہت ساری ملی تنظیمیں اور علماء کرام اور اسی طرح ہمارے لیڈران جو ہے فکر مند ہیں کہ پھر سے جو ہے وہ نام اپنے ووٹر لسٹ کے اندر شامل ہو جائے، تاکہ ہمارے اس ملک کے اندر ہمیں ووٹ دینے کا جو ادھیکار ملا ہوا ہے وہ برقرار رہے۔ اگر اس لسٹ کے اندر سے اگر ہمارا نام نکل گیا، ایسی صورتحال کے اندر ہمیں بہت بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایسے یوم جمہوریہ کے موقع کے اوپر ہمیں یہ حقوق ہم کو ملا ہوا ہے، ہمیں ادھیکار ملا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جب کوئی الیکشن ہوتا ہے، جب بھی کوئی چٹنی ہوتی ہے، اس کے اندر ہم اپنا دستوری حق یعنی کہ ہم ووٹ دیتے ہیں۔ تو SIR کے ذریعے سے جو ایک فلٹر ہوا، اس کے اندر ہماری بہت سارے لوگوں کے ڈاکیومنٹ کے کمی کی بنیاد کے اوپر، بہت ساری غفلت کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہمارے بہت سارے ووٹر لسٹ بہت سارے لوگوں کے ووٹر لسٹ کے اندر سے نام نکلا ہوا ہے۔ ایسے وقت کے اندر ہم تمام لوگ مل کر کہاں کیا مسئلہ ہوا ہے، کس بنیاد کے اوپر ووٹر لسٹ کے اندر ہمارا نام نکلا ہوا ہے، ہم اس کو کوشش کریں اور پھر سے جو ہے داخل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ کے اوپر جو ہے مقامی تنظیم کے علماء موجود ہیں، کام کرنے والوں کے ذمہ دار موجود ہیں، ان تمام لوگوں سے ہم رابطہ کریں اور رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وقت اگر نکل جائے گا، نکلنے کے بعد بہت مشکل ہے کہ ہم جو ہے واپس جو ہے اس نقصان کی تلافی کر سکیں، اس کی بھرپائی کر سکیں۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، آج کا اس یوم جمہوریہ کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم سے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو آراستہ کریں۔ ہمارے اس ملک کے اندر ہمیں ہمارے بچیوں کے اندر جو ہے عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے، لیکن عصری تعلیم دینے کے لیے ہمیں دینی ماحول کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے دینی اداروں کی ضرورت ہے، ایسے عصری اداروں کی ضرورت ہے جو اچھے دینی ماحول کے اندر ہمارے بچے عصری تعلیم کو حاصل کر سکیں، وہ اپنے بچوں کی اپنی تعلیم کو ایجوکیشن مکمل کر سکیں۔ کمپیوٹر اور اسی طرح ڈگری ہے، اور اسی طرح کالجز ہیں، اسی طرح جو ہے سائنس ہے، کمپیوٹر ہے، الگ الگ طرح، لیکن ہمارے ماحول کے اندر ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں مسلمان معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو دیگر جگہ کے اوپر ہم بھیجتے ہیں، دور دراز علاقے کے اندر بھیجتے ہیں، ایسی صورتحال کے اندر ہمارے بچیوں کے اوپر اخلاقی طور پر حملہ ہو رہا ہے۔ دوسری نمبر پر ہمیں ہمارے مکاتب کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر ہمارے بچوں کے عقائد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انگریزوں کے دور کے اندر ہم نے جو آزادی حاصل کی، تو ہماری وہ آزادی جو تھی وہ کون سی آزادی ہم کو ملی؟ اس لیے کہ انگریزوں کے دور کے اندر بھی ہم کھاتے تھے، پیتے تھے اور بہت ساری چیزیں ہم کرتے تھے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو آزادی کے لیے جدوجہد کی اور کوششیں، کون سی آزادی کے لیے کوششیں کی؟ اس لیے کہ انگریز جو تھے وہ ہمارے فکروں کے اوپر حملہ کرتے تھے، ہمارے عقائد کے اوپر حملہ کرتے تھے، ہماری مذہبی آزادی کو چھین رہے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے بزرگوں نے اس آزادی سے اس غلامی سے آزادی کے لیے جو ہے جدوجہد کی اور جو انہوں نے کوشش کی۔ لہذا آج کے دور کے اندر پھر سے ایسا دور آ گیا ہے کہ ہمارے ذہن کو، ہمارے بچوں کو ذہنی غلام بنایا جا رہا ہے، اور ان کے دماغ کے اوپر جو ہے کفریہ عقائد کی یلغار کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایسے دینی اداروں کے اندر بھیجیں تاکہ ان کی جو ہے ان کی فکری اعتبار سے جو کمزوریاں ہیں یہاں پر اس کی درستگی ہو جائے۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، آج کے دن کے اندر ہمیں بہت سارے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ترنگا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ترنگا جو ہے، یہ ترنگا اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ترنگا
यूनिटी का पैगाम देता है। ये तिरंगे के अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ये देश जो है सिर्फ एक मजहब के मानने वालों का नहीं है, ये तिरंगा खुद उसका मैसेज देता है। इस तिरंगे के अंदर जो है जितना हक जो है दूसरे मज़ाहिब के लोगों का है, उतना ही हक मुसलमानों का हक है। ये इत्तेहाद का पैगाम देता है, इसलिए कि इस मुल्क को जो आज़ादी मिली है वो तन्हा किसी एक मजहब की कोशिशों के, मजहब के मानने वालों की कोशिशों से नहीं मिली हुई है, बल्कि मुसलमानों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है। कहते हैं कि जो है मुसलमानों की इतनी ज्यादा कुर्बानियां हैं कि अंग्रेज एक एक दिन के अंदर 40-40 उलमा को जो है तख्तेदार के ऊपर चढ़ाते थे, फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाते थे, उनको जिंदा जलाते थे। शामली के मैदान जो है दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर उलमाए किराम को और किसी दरख्त के ऊपर उलमाए किराम की लाशों को न लटकाया गया हो और उनको फांसी के फंदे के ऊपर न चढ़ाया गया हो। तो उलमाए किराम ने इस मुल्क का आज़ादी के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और खुसूसन उलमाए देवबंद ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और लिहाजा हमें इस मुल्क के अंदर जो रहने का जो अधिकार मिला हुआ है, वो कोई हमने जो अधिकार हमको जो मिला हुआ है वो हमारी कुर्बानियों की बुनियाद के ऊपर, हम इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के हम बाशिंदे हैं, इस मुल्क के अंदर हमें जो है कोई एहसान की बुनियाद के ऊपर हमको यहाँ रहने नहीं दिया गया है। इस मुल्क के, इस सरजमीन के हम, इस मुल्क के हम बराबर के भागीदार हैं, इस मुल्क के हम हिस्सेदार हैं, हम यहाँ के किराएदार नहीं है। इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे, हमारे अंदर एतमाद पैदा करे कि हमारा ये मुल्क हमारा है और ये तिरंगा जो है हमारे हाथों के अंदर हमेशा के लिए रहना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर यही तिरंगा हमारी पहचान होगी। इसलिए हमारे इदारों के अंदर, हमारे मकातिब के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमेशा पाबंदी के साथ 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इसको बड़े फख्र के साथ हमें लहराना चाहिए और हमें इसको अपने सीने से लगाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आज के हमारे इस दिन को खुशी जो हमें महसूस कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सही माने के अंदर हमें खुशी अता फरमाए। और जामिया खैरुन निसा के अंदर जो उलमाए किराम ने काम की, हजरत हमारे मुफ्ती साहब जो इस इदारे को चला रहे हैं, मौलाना अकबर साहब और दीगर उलमाए किराम मुअल्लिमात जो है इस इदारे की जो निगरानी कर रहे हैं और अतराफ के जो इलाके के जिम्मेदार हैं, ऐसे माहौल के अंदर और ऐसी जगह के ऊपर ये इदारा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के काम करने वालों के उलमाए किराम को जो है उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, मुअल्लिमात जो पढ़ा रही है उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको आलिमात और दीन की दाइया बनाए, और जो पढ़ रहे बच्चे अल्लाह तबारक व तआला उनको हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। और यहाँ के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, मुआविनीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके माल के अंदर, जान के अंदर, इज्जत के अंदर, आबरू की हिफाजत फरमाए, हर जगह के अंदर उनको बरकत अता फरमाए। इसी बात के ऊपर इसी चंद गुज़ारिशात के बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के बैठने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुकर्रमी सामीईन, महतरम हाज़रीन, हज़रात ख़वातीन, हम हज़रत मुफ्ती साहब का खिताब सुन रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मुफ्ती साहब को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। हम तहे दिल से मदरसे के तमाम असातिज़ा और मुअल्लिमात की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि हज़रत वाला अपनी गुनागो मशगूलियात और मसरूफियात के बावजूद हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हम बिला ताख़ीर तक़सीम इनामात की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कि जैसे मैंने पहले वज़ाहत की थी कि हर प्रोग्राम के पहले जिन असातिज़ा और मुअल्लिमात की क़ुरबानी और मेहनतें लगती हैं वो पहला मरहला होता है। यहीं से प्रोग्राम की कामयाबी का आगाज़ शुरू होता है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमको ये नज़र आता है कि बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, लेकिन इसके पीछे असातिज़ा और मुअल्लिमात की बेशुमार कुर्बानियाँ, कई वक्त का लगना,
اور کئی وقت کا جاگنا اور کئی وقت کی قربانی دینا شامل ہوتا ہے. لہٰذا ہم اساتذہ کے اس احسانات کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یقین جانیے ان کا بدلہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. یہاں کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں. لیکن بہت معمولی انداز میں ہم ان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹرافی اور حاجی عرفان صاحب کی جانب سے دیے ہوئے تمام اساتذہ، تمام معلمات، تمام طلباء کے لیے ایک جوڑ کپڑا، اور تمام معلمات، تمام لڑکیوں کے لیے، طالبات کے لیے ایک جوڑ برقعے کا نصب کیا گیا ہے. میں تمام کا نام لکھا ہوں، وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں. سب سے پہلے میں مولانا عامر صاحب کو بلاتا ہوں. مولانا عامر صاحب تشریف لائیں اور حضرت والا کے ہاتھوں اپنی ٹرافی اور اپنا ہدیہ وصول فرمائیں. حضرت مولانا اکبر صاحب دعوت برکات. ہمارے یہاں کی سب سے پہلی معلمہ رہنما آپا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت والا کے ہاتھوں اپنا ہدیہ وصول فرمائیں. اسپوکن انگلش کی معلمہ آسیہ مومن سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ہدیہ وصول فرمائیں. الفلاح ڈریم ورلڈ کی معلمہ آصفہ مومن آئے اور اپنا ہدیہ وصول فرمائیں. ارے نہیں آ رہے عبدالرحمان کو فون لگاؤں. اب میں طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ طلباء آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. ارمان عمران، سعد امتیاز، نوازش عقیل، ارشان شہزاد. جن کا نام لیا جائے وہ جلد از جلد آ جائیں. طالبات جن کا نام لیا جائے وہ آئیں اور اپنا انعام وصول فرما لیں. آمینہ رضا الحسن، عفیفہ معاذ، شیبی فاطمہ اپنی رفیقات کے ساتھ آ جائیں. شیبی فاطمہ رفیقات کے ساتھ. شیبی فاطمہ، بشرا آصف، تینوں عرب کے ترانے والے آ جائیں.
अरमानों का फूल खिले हैं, उतराने वाले आए और अपना इनाम हासिल फरमाएं। उतारने वाली लड़कियां आ जाए और अपना इनाम हासिल फरमाएं। आफिया तालिब अंसारी, अफीफा रफीउल्लाह, मुकर्रमी सामईन, मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आमतौर पर हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी कमी इस तरीके की पाई जाती है कि हमें वाक़ईतन शहीदान आज़ादी के नाम तक नहीं पता होते हैं। ज़िंदगी गुजर जाती है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि जंग आज़ादी में हमारे उलमा में से किसने क्या कारनामा अंजाम दिया तो हमें नहीं पता होता है। एक निज़ाम ये बनाया गया कि हमारे इन तलबा के सामने वो नाम हमेशा ज़िंदगी भर सामने रहे और आप हज़रात के भी सामने ये नाम आए। इसलिए हमने ये निज़ाम बनाया कि एक तालिब इल्म आएगा और उस एक जंग आज़ादी के अंदर जो शहीद हैं उनका नाम पेश करेगा और उनकी जो कारनामे हैं उसको 2 जुमलों में पेश करेगा। वो आए और अपना इनाम वसूल कर ले, अपना प्रोग्राम पेश करे और अपना इनाम भी वसूल कर ले। अल्फाज अमन, सुहान, अफजान, रोहान, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कांग्रेस के सदर ज़ियाफ़त, किताबत और सियासत के जरिए आज़ादी की जिद्दोजहद, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना मोहम्मद अली ज़ोहर रहमतुल्लाह अलैह, तहरीक खिलाफत के कायद, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ सियासी जिद्दोजहद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह इस्माइल सईद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद सईद रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथी, बालाकोट में शहादत इस्लाही व जिहादी किरदार मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेजों के खिलाफ में सरहदी जिद्दोजहद, तवील कैद व बर्दाश्ती। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, तहरीक रेशमी रुमाल के बानी,
انگریزوں کے خلاف عالمی سطح پر کاوش قید معاہدہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء کے ہند سیاسی جدوجہد قید و نظر بندی اعجاز حسنین یحییٰ ذیشان ایاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے معاہدے میں شرکت بعد میں دارالعلوم دیوبند کے بانی بنے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین نے سانس کری کہ دیوبند کی صحبتیں برداشت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز مخالف تحریریں قید و بند کی سزا. مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ قومی شعور کی بیداری علمی و صحافتی خدمات. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا لیاقت علی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ یا الہ آباد کے خطے کے عوام کو بغاوت پر تیار کیا اور شہادت پائی. شاہ عبدالعزیز دہلوی بالواسطہ اثر انگریزی وفات پہلے ہو چکی تھی مگر ان کا فتویٰ کے ہندوستان دارالحرب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ تحریک خلافت میں فعال کردار عوامی بیداری اور احتجاجی تحریکی سید احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے اقتدار کے خلاف جہادی تحریک بالا کوٹ میں شہادت داری کی مزاحمتی تحریکوں کے لیے بنیاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عنایت علی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد تاریخ کے عام رکنا انگریز حکومت کی سختیوں کا سامنا. مولانا ڈاکٹر تانیشی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین کی اپنی مدد کالا پانی کی سزا. زبیر مصطفیٰ فیضان حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین کے روحانی عملی قائد. بعد میں مکہ مکرمہ ہجرت کی. مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں انگریزوں کے خلاف سرگرم پھانسی کی سزا دی گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا احمد اللہ صاحب مولانا فضل کھیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اسی جرم میں قید و جلاوطنی کی سزا پائی. مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ عملی طور پر جنگ میں شریک مختلف علاقوں میں انقلابی سرگرمیوں کی قیادت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں میں دینی شناخت اور شعور کی بقا براہ راست سیاست کے بجائے فکری تحفظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حبیب الرحمن مودی علی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند میں سرگرم قید و بند اور سیاسی جدوجہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ انقلابی منصوبے بیرونی ملک آزادی کے جدوجہد جلاوطنی میں زندگی گزاری. مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ تحریک خلافت کے سرکردہ رہنما عوامی سیاسی بیداری. مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی معلمہ مسیرہ آپا اور ان کے طالبات آئیں اور اپنا انعام وصول کر لیں.
ہم پھر ایک بار حضرت والا کا شکر گزار ہیں کہ حضرت والا نے قیمتی وقت عطا فرما کر ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرما کر ہمارے لیے مستقل تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کا جزائے خیر عطا فرمائیں. اب حضرت والا سے گزارش ہے کہ اپنی مستجاب دعا پر اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ارحم الراحمین ہماری گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے غلطیوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہ کبائر گناہ صغائر کو معاف فرما. یا اللہ آج اس ادارے کے اندر ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. یا اللہ اس ادارے کے اندر پڑھنے والے، پڑھانے والے علماء کرام، طالبات، طالب علم، یا اللہ تمام لوگوں کو یا اللہ ان کے علم کے اندر اور عمل کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کے ذمہ دار حضرت مفتی صاحب، یا اللہ ان کی محنتوں کو، یا اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما. یا اللہ یہ علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، بہت غریب علاقہ ہے. اس علاقے کے اندر یا اللہ لوگ فکر کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں. یا اللہ علماء کرام اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں. یا اللہ قربانیاں دے رہے ہیں. اللہ ان تمام علماء کرام کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ پڑھانے والی معلمات کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کے اندر جتنے بھی یا اللہ معاونین ہیں، یا اللہ ان تمام معاونین کی یا اللہ مال کے اندر، دولت کے اندر، عزت کے اندر، آبرو کے اندر عافیت اور برکت عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس کے جو کچھ بھی عزائم ہیں، یا اللہ اس عزائم کو پورا فرما. یا اللہ جو کچھ بھی وسائل کے اندر کمی ہے، یا اللہ وسائل کے لیے غیب سے انتظام فرما. یا اللہ آج کے اس پروگرام کو یا اللہ جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے، یا اللہ جن اساتذہ کرام نے اور معلمات نے محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ بچوں نے جس حوصلہ افزائی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ پروگرام کو پیش فرمایا ہے، یا اللہ ان کی ہمتوں کو اور ترقی عطا فرما دے. یا اللہ ان تمام معلم اور معلم پڑھنے والے طالب اور طالبات کے اندر حافظ قرآن اور عالم دین فرما دے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فیض میں ہمارے دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. میں آنے والے تمام مہمانان گرامی قدرت کا شکر گزار ہوں کہ معمولی سی دعوت پر آپ حضرات تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے. انہیں راستوں سے آ سکو تو آ جاؤ، انہیں راستوں سے آ سکو تو آ جاؤ. ہماری راہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تمام کے لیے کچھ معمولی انتظام کیا گیا ہے، تمام حضرات لے کر جائیں. 1-2 منٹ.
हो गया ना, मेरा पकड़ो।